بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال من قال رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا وجبت لہ الجنہ صحیح الجامع۔ محترم حضرات و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ آج ہم لوگ الف اللسان اسلامک فاؤنڈیشن کے تحت ایک دینی پروگرام میں خصوصاً ایک خاص موضوع جو ہمارے سامنے ہے کہ موجودہ دور کے غیر اسلامی عقائد کے فتنے، اس موضوع پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں چند باتیں سنانے کا اللہ نے موقع دیا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی۔ محترم حضرات، ابھی آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی ایک آیت اور صحیح الجامع سے ایک روایت آپ کے سامنے رکھا۔ آیت کریمہ میں اللہ کا فرمان یہ ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا الہ برحق، معبود برحق ایک ہی ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہی مہربان ہے، بہت زیادہ شفقت کرنے والا، رحم کرنے والا وہی ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ یہ کلمہ، یہ دعائیں پڑھتا ہے صبح و شام، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، یعنی میں اللہ تعالیٰ سے راضی ہوا ہوں رب ہونے کی حیثیت سے، اور دین اسلام جو ہے، دین اسلام برحق ہے، وہی میرا دین ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ایک نبی کی ہے، میں اس پر راضی ہوں۔ اگر کوئی یہ اقرار کرتا ہے تو فرمایا کہ اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ صحیح الجامع کی روایت ہے یہ۔ تو آج کے زمانے میں خصوصاً صحیح عقیدہ رکھنا ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑا سرمایہ اس کے پاس ایمان ہی کی دولت ہے، صحیح عقیدہ ہی سب سے اہم چیز ہے۔ جب عقیدہ صحیح ہوگا تو اعمال بھی صحیح ہوں گے، اعمال جب صحیح ہوں گے تو عند اللہ انشاءاللہ مقبول بھی ہوں گے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے سوائے شرک کے، غلط عقائد، غلط نظریات، غلط افکار و عقائد، مختلف رسم و رواج جو غیر اسلامی ہیں، ان تمام چیزوں کو شریعت پسند نہیں کرتی۔ اسی لیے اللہ نے صاف صاف فرمایا کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ خاص کر کے آپ کا عقیدہ ایک ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمارا معبود برحق ہے، وہی ہے جو ذات ہمارے لیے عبادت کے لائق ہے، مستحق عبادت وہی ہے۔ ہر قسم کی عبادتیں اسی کے لیے ہونی چاہیے، چاہے چھوٹی عبادت، چاہے بڑی عبادت، چاہے خاص کر عبادتوں کی قسمیں بھی ہیں، کچھ مالی عبادتیں ہیں، کچھ جسمانی عبادتیں بھی ہیں، کچھ زبان سے جو ذکر و اذکار ہم جو کرتے ہیں یہ بھی ایک عبادت ہے۔ تو ہر قسم کی عبادتیں اللہ کے لیے خالص کر دینا، ہر وہ کام جو اللہ کے لیے مخصوص ہے اس میں کسی کو شریک نہیں کرنا، ہر وہ فعل یا ہر وہ قول جو اللہ کے لیے مخصوص ہے کسی اور کے لیے استعمال نہیں کرنا، یا ہر وہ ادب جو اللہ کے لیے مخصوص ہے، چاہے قیام، جیسے نماز میں ہم قیام کرتے ہیں، رکوع ہے، سجود ہے، طواف کعبہ ہے، یہ سب اللہ کے لیے مخصوص ہیں، اس میں کسی اور کو ہم شریک نہیں کر سکتے۔ بیماری ہو یا شفا ہو یہ بھی اللہ کی طرف سے، فائدہ ہو یا نقصان یہ بھی اللہ کی طرف سے، قسمت کو بنانا، سنوارنا یا بگاڑنا جو بھی ہے اللہ کی قدرت میں ہے سب کچھ۔ انسان جو ہے بے بس ہے، بندہ جو ہر چیز اللہ ہی سے مانگے، ہر چیز اللہ سے مانگے، دعا بھی مانگنا ہو اللہ سے، نظر و نیاز اللہ کے لیے، استغاثہ جسے مدد طلب کرنا ہم کہتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ سے ہی، کہ ہر معاملے میں بندہ جو ہے اللہ کو راضی کر لے، چاہے دنیا پسند کرے یا نہ کرے، اللہ کی پسندیدگی، اللہ کی رضامندی سب سے اہم چیز ہے۔
رضیت باللہ ربن، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میں اس بات سے راضی ہوں کہ میرا رب اللہ ہی ہے، پالنہار وہی ہے، پالنے والا رب العالمین وہی ہے، سارے کائنات کے اندر ہر مخلوق کا پالنہار وہی ہے، چاہے عالم کہتے ہیں ایک دنیا ایک جہاں، اس میں جو ہے مختلف قسمیں ہیں، انسان بھی ایک عالم ہے، جنات ایک عالم ہے، چرندے ایک عالم ہیں، پرندے کا عالم ہے، درندے کا عالم ہے، سمندروں میں جینے والے مخلوقات وہ بھی ایک عالم ہے۔ تو ہر عالم کے لیے سب کا جو ہے رب اللہ ہی ہے، رب العالمین وہی ہے، سب کو پالنے والا وہی ہے، بڑے سے بڑے مخلوق کو بھی وہی پالتا ہے، ادنا سے ادنا مخلوق کا بھی پالنہار وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو تسلیم کرنا، ساتھ میں اللہ کی الوہیت کو تسلیم کرنا۔ جب آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر ساری باتیں آ جاتی ہیں کہ ہم جو اسی کی بندگی کر رہے ہیں اور اسی سے مدد چاہتے ہیں۔ گویا کہ سورہ فاتحہ اصل میں اللہ کی تعریف کے ساتھ، تحمید کے ساتھ، تمجید کے ساتھ ایک اقرار نامہ بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے استغاثہ بھی ہے، مدد مانگنے کا طریقہ بھی ہے اس میں، سلیقہ بھی ہے اس میں۔ شروع جو ہے تعریفات کے ذریعے سے، اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں آپ، الحمدللہ رب العالمین، ہر قسم کی تعریف ہے سب اللہ ہی کے لیے، ہر قسم کی تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور ہر قسم کی تعریف کا حقدار نہیں ہے، صرف اللہ ہی سب کچھ ہے، وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا رازق ہے، ہم سب کی روزی روٹی کا مالک وہی ہے، موت اور حیات کے فیصلے وہی کرتا ہے، شفا اور مرض کا فیصلہ وہی کرتا ہے، زیادہ سے زیادہ ایک معالج، ایک ڈاکٹر، ایک حکیم جو ہے علاج تجویز کرتا ہے، شفا دینے والا تو وہی ہے۔ موت اور حیات کے معاملے میں فیصلہ انسان نہیں کر سکتا، روزی روٹی کے فیصلے زمین پر نہیں ہوتے، آسمان پر ہوتے ہیں، تقدیر کے فیصلے آسمان پر ہو گئے ہیں، ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہی قلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے وہ سب کچھ لکھا دیا جو کچھ ہونے والا ہے۔ جب قلم کو اللہ نے پیدا کیا تو سب سے پہلے قلم کو جب اللہ پیدا کیا تو اس سے کہا لکھو، اس نے کہا کیا لکھوں؟ کہا کہ جو کچھ ہونے والا ہے، جو کچھ ہو چکا ہے سب کے بارے میں لکھو۔ اسی لیے اللہ نے اس کی قسم کھائی، نون والقلم وما یسطرون، قلم پین جسے ہم کہتے ہیں، اللہ نے اس کی قسم کھائی، سب کچھ لکھا جا چکا ہے۔ تقدیر کے معاملے میں آپ کو ایمان عقیدہ رکھنا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، جو ہونے والا ہے وہ بھی اللہ کی مرضی سے، جو ہوگا وہ بھی اللہ کی مرضی سے، اور جو بھی کچھ اللہ نے لکھا ہے سب میں خیر ہی خیر ہے۔ بظاہر بندے کو نقصان معلوم ہو، بظاہر بندے کے لیے کوئی فائدہ معلوم نہ ہو، لیکن حقیقت میں اللہ نے جو کچھ لکھا ہے سب میں خیر ہی خیر ہے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ برحق ہے۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ تقدیر کا قلم اٹھا دیا گیا، تقدیر کا قلم اٹھا لیا گیا، اور صحیفے جس میں انسانوں کی تقدیریں لکھی گئی تھی مخلوقات کی، وہ صحیفہ خشک ہو چکا ہے، اس کے اندر کوئی رد و بدل نہیں ہوگا، اللہ نے جو لکھ دیا ہے وہ ہو کر رہنے والا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنے کی چیز ہے، خاص کر عقائد کے باب میں لوگ تقدیر کے معاملے میں کمزور واقع ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھو ما اصابک لم یکن لیخطئک وما اخطأک لم یکن لیصیبک، جو آپ کو جو مصیبت پہنچی ہے ایسا نہیں کہ کسی اور کو پہنچنا تھا وہ مصیبت آپ کو پہنچ گئی، ایسا نہیں ہے، وہ مصیبت آپ ہی کو پہنچنے والی تھی، وہ آپ ہی کو پہنچی ہے۔ وما اخطأک لم یکن لیصیبک، جو مصیبت آپ کے پاس آتے آتے رک گئی، ایسا نہیں کہ جو ہے غلطی سے کہیں اور چلی گئی، وہ آپ کے حق میں نہیں تھی۔ ما اخطأک لم یکن لیصیبک، جو مصیبت آپ کے حق میں نہیں تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹال دیا ہے، جو چیز آپ کے حق میں نہیں ہے اسے اللہ ٹال دیتا ہے۔ تو بعض مرتبہ ہم لوگ جو ہیں بعض حادثات میں سیکنڈوں میں اللہ بچا لیتا ہے تو فوراً ہم منسوب کر دیتے ہیں کسی اور کی طرف، سیکنڈوں میں میں بچ گیا بول دیتے ہیں، آپ نہیں بچے حضرت، اللہ آپ کو بچایا، حادثہ ہوتے ہوتے بچ گئے بولے، آپ نہیں بچے، اللہ بچایا، مقدر میں اللہ لکھا تھا کہ وہ سیکنڈ میں وہ کام ہونے ہی والا ہے۔ بعض مرتبہ معمولی چوٹ لگتی آدمی جو ہے آنن فانن ختم ہو جاتا، ڈلیوریاں ہوتی ہیں گھروں میں، عورت ذات کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش ضرور ہے، اس موقع پر بھی دیکھیے بعض مرتبہ بڑی جان سالم ہے
اور چھوٹی جان ختم ہو جاتی، کبھی چھوٹی جان بچ جاتی ہے، بڑی جان ختم ہو جاتی. یہ اللہ کی قدرت ہے. سب کچھ جو فیصلے ہوتے ہیں بہت پہلے سے ہو چکے ہیں. معاملہ یہی ہے، سب سے اہم چیز جو ہے کہ بندہ اپنے نظریات کو، اپنے عقیدے کو سب کچھ اللہ کے ساتھ جوڑے. جو ہونے والا ہے، جو ہو گیا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، سب میں خیر ہے انشاءاللہ تعالی. عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم فرمایا. امید ہے جسے آپ چاہ رہے ہیں، پسند کر رہے ہیں، یہ ہونا چاہیے ہونا چاہیے، لیکن حقیقت میں وہ آپ کے حق میں خیر نہیں ہے، شر ہو سکتا ہے. وہ بسا اوقات آپ بعض چیزوں کو ناپسند کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی خیر ہو. وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. یہ خالق جانتا ہے، جو انسان کا خالق ہے وہی اس کے بارے میں جانتا ہے کہ اس کے لیے کیا خیر ہے کیا شر ہے. ایک معاملہ یہ بھی واضح کر دیتا ہوں، روزی روٹی کا معاملہ انسان کی عقل کے اوپر نہیں ہے، انسان کی صلاحیتوں پر اس کی تقسیم نہیں ہوئی. روزی روٹی کی جو تقسیم ہوئی ہے نہ ڈگریوں کی بنیاد پر ہے، نہ عقل کی بنیاد پر ہے، نہ صلاحیتوں کی بنیاد پر ہے، نہ صالحیت کی بنیاد پر. جو تقسیم ہوئی ہے اللہ کی حکمت اور مصلحت کے تحت ہوئی. بعض ہیں بالکل ان پڑھ ہیں، امی ہیں، ان پڑھ ہیں، انگوٹھا چھاپ ہیں، اللہ نے ارب پتی بنایا، کروڑ پتی بنایا. اس کے ماتحت کام کرنے والا کون ہے؟ ڈگری ہولڈر ہے، یو جی ہے، پی جی ہے، بڑے بڑے ڈگریاں حاصل کیا ہے، اس کے ساتھ کام کر رہا ہے، اس کے پاس کام کر رہا ہے. تو روزی کی تقسیم جو ہے عقل کی بنیاد پر بھی نہیں، ڈگری کی بنیاد پر بھی نہیں، اللہ کی مصلحت کے ساتھ. ہمارے بعض قدیم علماء نے یہاں تک کہہ دیا اگر عقل کی بنیاد پر روزی کی تقسیم ہوتی سب سے پہلے گدھا بھوکا مر جاتا، اس لیے کہ گدھا مشہور ہے بے عقل ہونے کے حساب سے. تو یاد رکھیے روزی کی تقسیم بھی ہماری ہوشیاریوں پر نہیں ہے، ہماری صلاحیتوں پر نہیں ہے، صالحیت پر نہیں ہے، اللہ کی تقسیم ہے سب کچھ. قرآن کی آیت اس پر شاہد ہے. فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ. اگر اللہ تعالیٰ سب کو خوشحال بنا دیتا سب زمین میں باغی بن جاتی، سرکش بن جاتی. وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ. وہ اللہ کی ذات ہے، وہ جانتا ہے کسے کیا دینا ہے، کب دینا ہے، کتنا دینا ہے، اندازے کے مطابق، ضرورت کے مطابق، دھیرے دھیرے، آہستہ آہستہ. اس عمر میں 30 سال کی عمر میں کتنا چاہیے، 40 سال کی عمر میں، 60 سال کی عمر میں، مرنے سے پہلے روزی جو ہے اللہ تعالیٰ تقسیم کر دیا، لیکن بتدریج اسے اتار رہا ہے. ينزل کے معنی بتدریج اتارتے جا رہا ہے، اتارتے جا رہا ہے. بڑی حکمت اس آیت کے پیچھے. اگر اللہ سب کو خوشحال بنا دیا، آپ ذرا سوچ کے دیکھیے کہ ہمارا نظام دنیا جو ہے کیسے چلے گا. کوئی کسی کے تابع نہیں ہوگا، کوئی حاکم، کوئی محکوم نہیں ہوگا، کوئی جو ہے چھوٹے موٹے کام کرنے تیار نہیں ہوگا، کوئی حجام بننے تیار نہیں ہوگا، کوئی دھوبی بننے تیار نہیں ہوگا، کوئی میونسپلٹی میں کام کرنے تیار نہیں ہوگا. اگر سب کے سب ایک حالت میں اگر ہو جاتے، لیکن اللہ کی حکمت ہے، نظام کائنات چلنا ہے، چلانا ہے، اللہ نے سب تقسیم کر دی ہے. اللہ کی قدرتوں پر ایمان لانا، نفع نقصان سب کچھ اسی کی طرف سے، تقدیروں کا فیصلہ سب اللہ نے پہلے سے کر دیا. تو یہاں سب سے اہم چیز اللہ کی الوہیت کو جب آپ مان رہے ہیں تو اسی کے لیے ساری عبادتیں خاص کر لینا، قیام کی حالت، رکوع کی حالت، سجدے کی حالت، طواف کی حالت، عبادتیں، قربانیاں، سب کچھ جو بھی ہیں سب کچھ اللہ کے لیے. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا سب اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے، جو سارے جہاں کا پالنہار ہے، وہ رب العالمین ہے. وہ یہ عقیدہ ہونا، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں صرف اللہ کا ایک بندہ ہوں، بس بندہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں بس، میری کوئی حیثیت نہیں. منصب مل جائے، عہدہ مل جائے، پیسے مل جائیں، کچھ بھی مل جائے، پھر بھی آپ بندہ بندہ ہی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت تمام نبیوں میں افضل الانبیاء کی حیثیت، خاتم الانبیاء والمرسلین کی حیثیت. اس کے باوجود جہاں آپ کی فضیلت بیان کرنا مقصود ہے، آپ کی اہمیت بیان کرنا مقصود ہے، وہاں بھی جو ہے عبد کے ساتھ اللہ آپ کو یاد کر رہا ہے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. پاک ہے وہ ذات جو وہ اپنے بندے کو رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ پہنچا دیتی ہے. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پر قرآن اتارا. جو مقام اور مرتبہ
سب سے اونچا مقام اور مرتبہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے باوجود وہاں بھی عبدیت کو ثابت کیا جا رہا ہے کہ آپ پھر بھی عبد ہی ہیں۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھیے ہمارے لیے کیسی مثالیں چھوڑ کے گئے ہیں۔ فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، لوگو میری تعریف میں مبالغہ نہ کرو، بڑھا چڑھا کر میری تعریفیں مت کرو، میری تعریف کو ایسے نہ بڑھاؤ جیسے کرسچنوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا درجہ دیا، خدا کا بیٹا بنا دیا۔ ایسا نہیں کرنا۔ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم انما انا عبد اللہ ورسول، میں اللہ کا بندہ ہوں، بس بندہ ہوں میں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں بندہ ہوں اللہ کا، ہم سب بدرجہ اولا، لاکھوں درجہ اولا جو ہے اللہ کی بندے ہونے کی حیثیت پر ہمیں فخر ہونا چاہیے۔ بندہ جو ہے کچھ بھی ہو جائے گا، ہزار صلاحیتوں کا مالک کیوں نہ ہو جائے، پھر بھی وہ بندہ بندہ ہی ہے۔ انما انا عبد اللہ ورسول۔ ایک حدیث یاد آئی اس موقع پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صاحب آئے، آ کر کے صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پریشان بیٹھے ہیں، کانپ رہے ہیں، بالکل کپ کپی طاری ہوگی ان کے جسم میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو ہوّن علی نفسک، بھائی اپنے اوپر سکون طاری کرو، اطمینان سے بیٹھو، اطمینان سے بیٹھو۔ انا لست بملک، میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں بھائی۔ کیا فرما رہے ہیں؟ میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں۔ انما انا ابن امرأۃ تأکل الخدید، میں ایک ایسی عورت کا بیٹا ہوں جو خشک روٹی کھاتی تھی۔ میری حیثیت یہ ہے، میں بادشاہ بھی نہیں ہوں، میری حیثیت کیا ہے؟ ایک اس عورت کا بیٹا ہوں میں جو خشک روٹی کھاتی تھی۔ میرے مجلس میں آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، رعب طاری ہونے کی ضرورت نہیں آپ کے اوپر۔ ہم جو ہے ایک اللہ کے بندے ہیں، بس اس سے بڑھ کر ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو آپ کو میں یہاں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح میں بنیادی باتوں پر اللہ تعالیٰ کی ذات کے صفات پر بتا رہا تھا، اللہ کی الوہیت، اللہ کا مقام، خاص کر اللہ پر ظلم ہو رہا ہے بندوں کی طرف سے، وما قدر اللہ حق قدری، اللہ نے صاف صاف فرمایا لوگوں نے جیسی قدر اللہ کی کرنی چاہیے نہیں کی، قدردانی ویسی نہیں ہوئی جسے کرنی چاہیے۔ اللہ کے مقام، اس کے مرتبہ، اس کی عظمت، اس کی کبریائی، اللہ کے شان جیسے کچھ آپ کو تسلیم کرنا ہے ویسے بندے تسلیم نہیں کر رہے ہیں۔ حالانکہ مؤذن ہر اذان میں کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی کو تسلیم کرو، سب سے بڑا اللہ ہی ہے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ اقامت میں بھی وہی اللہ اکبر، اللہ اکبر، قربانی دے رہے ہیں آپ تب بھی بسم اللہ اللہ اکبر، ایام تشریق میں بھی وہی اذکار، وہی تکبیرات، یوم عرفہ سے لے کر تشریق کے ایام تشریق کے 13 ذی الحجہ کے عصر تک بھی اللہ اکبر اللہ۔ سلام پھیرنے کے بعد بھی جو ہے بسم اللہ، اپنا سلام پھیرنے کے ساتھ اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اللہ کی بڑائی ہمیشہ یاد رکھنا، اللہ کی شان بہت بلند ہے، ہمیشہ اسے یاد رکھنا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس لائق ہے کہ بندہ سب سے زیادہ اسی سے محبت کرے، بلکہ اہل ایمان کی صفت ہی اللہ قرآن میں ہی بتایا کہ الذین آمنوا اشد حبا للہ، اہل ایمان جو ہے اللہ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اپنی جان سے بڑھ کر، اپنے مال سے بڑھ کر، خاندان سے بڑھ کر، اپنی دنیا کی ہر دولت سے بڑھ کر، بلکہ ہونا ہی یہی چاہیے۔ بلکہ سورہ توبہ میں اللہ نے صاف فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا، دنیا کی ہر دولت سے بڑھ کر، ماں باپ سے بڑھ کر، تجارت سے بڑھ کر، اپنے گھروں سے بڑھ کر، اپنے محلات سے بڑھ کر، دنیا کی آسائشوں سے بڑھ کر اللہ کی محبت ہم پر غالب آنا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت غالب آنا، یہ ضروری ہے ہر مومن کے لیے۔ یہ اللہ کا حق ادا کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، اللہ کی عظمت ہمارے دلوں میں ہو، اور دوسری طرف اللہ کی ربوبیت پر، اس کے اسماء پر، اس کے صفات پر ایمان لاتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرنا۔ مختصر بتاؤں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر الزماں، خاتم الانبیاء والمرسلین کی حیثیت سے تسلیم کرنا، یہیں سے سب سے اہم مسئلہ ہمارا قائم ہوتا ہے
کہ ختم نبوت کا معاملہ، خادینت کا توڑ یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ ختم نبوت، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، آپ کے بعد کوئی رسول نہیں، آپ ہی اللہ کے محبوب ہیں، آپ ہی اللہ کے آخری نبی آخری رسول ہیں۔ قرآن مجید کے بعد کوئی آسمانی کتاب اترنے والی نہیں ہے، اور یہ قرآن آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے، آخری کتاب بھی ہے، اور آخری کتاب ہونے کے ساتھ ساتھ ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ اس کے اندر ہے، ساری چیزیں اسی کے اندر ہیں۔ آپ کی رسالت کو تسلیم کرنا، آپ کی عبودیت کو تسلیم کرنا، آپ کی رسالت پر ایمان لانا، اور آپ کی لائی ہوئی شریعت کو دل و جان سے تسلیم کرنا، قبول کرنا۔ اب ہے تیسرا پوائنٹ، سب سے اہم مسئلہ، تحکیم شریعت۔ جب آپ نے اللہ کو الہ مان لیا، رسول کو رسول مان لیا، تو آپ پر کیا واجب ہے؟ اللہ اس کے رسول کے قانون پر عمل کرنا، لاگو کرنا اپنے اوپر، جیسا کہ اللہ نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ قسم خدا کی وہ لوگ مومن ہو ہی نہیں سکتے یہاں تک کہ وہ لوگ آپ کو حکم تسلیم کر لیں اپنے آپسی اختلافات میں، فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ آپ کی شریعت پر ایمان لانے کے بعد پھر اس کے بعد جو ہے اپنے دلوں میں کوئی رنج، کوئی غم، کوئی حرج کوئی محسوس نہ کریں، بلکہ سر تسلیم پوری طریقے سے خم کر دیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو آخری شریعت مان کر اسے اپنی زندگی میں نافذ کرنا، اسی کا نام تحکیم شریعت۔ اللہ کا قانون، اللہ کے رسول کا قانون، جو کچھ آ گیا ہمارے پاس، اسے دل و جان سے قبول کرنا، یہ سب سے اہم مسئلہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ کا قانون ہر قانون سے بڑھ کر ہے۔ جب اللہ نے حلال کر دیا تو کسی کو جو ہے اجازت ہی نہیں کہ اس حلال کردہ چیز کو حرام قرار دے۔ خود نبی کو بھی اختیار نہیں ہے کہ اللہ کے حلال کردہ چیز کو حرام کر دے۔ آیت نازل ہو گئی، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک۔ تحلیل اور تحریم کا اختیار صرف اللہ کو ہے، حلال کرنا حرام کرنا سب اللہ کی طرف سے قانون ہے یہ سب کچھ۔ تو خاص کر آج ہمارے زمانے میں موجودہ دور کے غیر اسلامی عقائد اور فتنے کے اندر آپ جو ہے عقیدے کے اعتبار سے لوگوں میں کمزوریاں پائی جا رہی ہیں، کمزوریاں عقائد کے باب میں، اعمال کے باب میں، اخلاقیات میں، معاشرتی زندگی میں، ہر لحاظ سے آپ دیکھتے جائیے باطل افکار و نظریات کا غلبہ ہی غلبہ ہے، اور صحیح افکار و نظریات کا فقدان ہی فقدان ہے۔ غیر اسلامی عقائد یا خیالات یا رسم و رواج کو لوگوں نے شریعت سمجھ کر اس پر عمل کرنا شروع کر دیا، حالانکہ اسلام کے ہوتے ہوئے کوئی نظام، کوئی قانون، کوئی شریعت قابل قبول نہیں ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اسلام سے ہٹ کر کوئی اور دین قابل قبول نہیں ہے اللہ کے پاس، اس لیے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین کے اعتبار سے اسلام ہی سب سے پیارا مذہب ہے، ہر انسان کو اسی کو ماننا ہے، بلکہ تمام نبیوں کا مذہب بھی اسلام ہی رہا۔ سارے انبیاء جو دنیا میں آئے تھے، جس مذہب کے وہ داعی تھے، مبلغ تھے، وہ اسلام ہی ہے، سب نے اسلام ہی کی دعوت دی۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کا حکم سب نے دیا کہ تمہاری موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں، چاہے یعقوب علیہ السلام ہوں، چاہے اس کے بعد ان کی اولاد ہو کیوں نہ ہو، سب نے یہی نصیحت کی، وصیت کی۔ اب آپ کے لیے سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ اپنے اخلاق اور نظریات کو آپ دیکھیے، آج کے زمانے میں جیسے فتنے ہیں تو اس میں اسلام سے ہٹے ہوئے نظریات بہت کچھ نظر آتے ہیں، اس لیے کہ موجودہ دور ایک فتنے کا زمانہ ہے، فتنوں کا زمانہ ہے۔ یہاں ہر قسم کے افکار، نظریات، لوگ جو ہیں غیر اسلامی نظریات کو ایسے انداز سے قبول کریں گویا کہ وہی منزل من اللہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ مثال کے طور پر ابھی ماہ محرم چل رہا ہے سمجھیے، بعد میں ماہ سفر، پھر اس کے بعد ماہ ربیع الاول، ربیع الثانی، تو ہر مہینے میں کچھ نہ کچھ لوگوں نے غلط باتیں اپنی طرف سے جو ہے گھڑ لی ہیں، اور اسے اسلامی اعتبار سے لوگوں نے پیش کرنا شروع کر دیا۔ محرم کو بھی نحوست کا مہینہ، سفر کو بھی نحوست کا مہینہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے مہینے میں بیمار ہوئے، ایک طبعی چیز ہے، سفر بھی منحوس، محرم کو بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے اس پر بھی جو ہے لوگوں نے اس کو منحوس سمجھا، بلکہ کوئی اچھا کام کرنا ہو، شادی بیاہ ہو، کوئی بزنس شروع کرنا ہو
تو محرم ہو یا سفر وغیرہ ہو یا سفر کرنا ہو تو لوگ جو ہیں فوراً پیچھے ہٹ جاتے ہیں، یہ مہینہ ٹھیک نہیں ہے۔ مہینوں کو برا سمجھنا یا دنوں کو برا سمجھنا یا دن کی کسی گھڑی کو برا سمجھنا یہ غلط بات ہے، اس لیے کہ یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے پیدا کردہ ہیں۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، بے شک مہینوں کی جو گنتیاں ہیں یہ بھی اللہ کی طرف سے، مہینوں کا جو نام ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے، کوئی دن، کوئی گھڑی، کوئی مہینہ، کوئی رات، کوئی چیز منحوس نہیں ہے۔ یہ جو یوم عاشورہ جو گزرا ہے، آپ ذرا سوچ کر دیکھیے، ایک ہی دن ہے وہ، عاشورہ 10واں محرم کہتے ہیں، اس دن دیکھیے یہ قوم کے لیے خوشی کا دن ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے لیے نجات کا دن ہے، وہ فرعون کے ظلم سے، استبداد سے، اس کے زیادتیوں سے اللہ نے نجات دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے پر روزہ بھی رکھا تھا۔ وہی دن فرعون اور اس کے ظلم اور اس کے کفر کی وجہ سے وہ دن اس کے حق میں سب سے بدترین دن ہوا۔ کیوں؟ اس کی بدعملی کی وجہ سے، بدعقیدگی کی وجہ سے، اس کی انانیت کی وجہ سے، جو دنیا میں یہ کہتے پھر رہا تھا انا ربکم الاعلی، انا ربکم الاعلی، میں ہی تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں، میرے علاوہ کوئی الہ ہے کیا؟ یہ جو مصر کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں دریائے نیل کی شاخیں میرے محل کے پاس سے گزر رہی ہیں، اس میں میرا کمال ہے۔ دیکھو، الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، بڑے فخر سے کہتا تھا۔ تو حالات اور وقتی طور پر جو منصب یا عہدہ حکومت ملتی ہے تو انسان مغرور ہو جاتا ہے۔ تو وہی انسان کے لیے وہ دن عاشورہ کیا ہوا؟ بربادی کا دن ہوا۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ تو جو ہے انسان کے لیے سب سے خوشی کی بات کیا ہے؟ اس کی پوری زندگی ایمان اور عمل صالح پر گزرے، تو اس کے لیے کبھی کوئی دن اچھا بھی ہو جاتا ہے، اس کے جو کچھ اللہ نے مقدر میں لکھا اس کے حساب سے، اور اس کی بدعملی کی وجہ سے کبھی انسان کا معاملہ سوء خاتمے کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے، کفر کی وجہ سے، اللہ پر صحیح ایمان نہیں ہونے کی وجہ سے۔ تو یوم عاشورہ ہو یا اس کے بعد ماہ سفر ہو یا ربیع الاول ہو، تو ہر مہینے میں مسلم قوم نے کیا کیا؟ نئی نئی چیزیں ایجاد کر لی۔ پھر ربیع الاول آیا، سمجھیے فوراً جو ہے عید میلاد کے نام سے نصارہ کی مشابہت میں میلاد النبی منانا شروع کر دی، بلکہ زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے خرافات کے اندر بھی بڑی تیزی آ گئی، بڑے بڑے کیک کاٹنا شروع کر دیے صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے، کیک بالکل جو ہے لاکھوں روپے کے کیک، بلکہ جو ہے بعض احمقوں کو میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں سر کے بال مڈا رہے ہیں، اس میں جو ہے کندہ کیا ہوا ہے محمد رسول اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ سب جو ہے تشبہ بالنصارہ، اسلام میں کسی قوم کی مشابہت جو اسلام سے ہٹ کر ہے وہ کفر ہو جاتا ہے۔ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو غیر قوم سے مشابہت اختیار کرے، ان کی حرکتوں کو نقل کرے، ان کے عادات کو، ان کے تقالید کو، ان کی تہذیب کو پسند کرے، وہ مسلمان ہے، وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے۔ تو مسلم قوم کے بچوں کا حال دیکھیے، ان کے سروں کے بالوں کا حال دیکھیے۔ ربیع الاول آتا ہے تو اس کے بعد کا منظر الگ ہے، لیکن آج بھی ہمارے بچوں کا حال جو ہے، ان کے لباسوں کا حال دیکھیے، غیر اسلامی افکار و نظریات، ان کے لباس کے علاوہ ان کے وضع، خطا، شکل، صورت، سب جو ہے غیروں کی نخالیوں میں ہم خوش ہو جاتے ہیں، وہ کہ ہم بالکل ترقی یافتہ ہو گئے ہیں۔ پینٹ جتنی جگہ پھٹا ہوا رہتا ہے سمجھتے ہیں کہ ہم بالکل فیشن والے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ سب چیزیں جو غیر اسلامی ہیں میرے دوستو۔ افکار اور نظریات کو اسلامی بنانا ہے، نام آپ کا اسلامی ہے تو طور طریقہ آپ کا اسلامی ہونا چاہیے۔ نام آپ کا عبداللہ رکھ لیے لیکن کام کچھ ہے نہیں اسلامی طریقے کے مطابق، تو فائدہ کیا؟ نام کے ساتھ کام کے بھی آدمی مسلمان بن جائے، یہ سب سے اہم چیز ہے آج کے زمانے میں۔ ہم جو ہے نخالی میں، ہر چیز میں، غیر مسلموں کی نخالی میں، یورپی تہذیب، ہر چیز کو ہم اپنا کر کے فخر محسوس کر رہے ہیں، چاہے مردوں کا معاملہ لباس میں ہو یا عورتوں کا لباس کا معاملہ ہو، سب میں جو ہے ہماری قوم کا حال بہت برا ہے، الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ۔ اس لیے میرے دوستوں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم مسلم قوم، بحیثیت ایک مسلم قوم جو ہے اپنی ایک تہذیب اور شناخت رکھتے ہیں، اس پر ہمیں فخر ہونا ہے۔ اسلام نے جو ہمیں حدود بتائے ہیں، لباس کے حدود، وضع، خطا، شکل، صورت کے، کھانے کے، پینے کے طریقے، اس پر آپ کو فخر ہو۔ اگر ہماری دعوتوں میں کھڑے کھڑے کھانے کا جو رواج چل پڑا ہے آج کل دعوتوں میں،
یہ بھی کیا نخالی ہی نخالی ہے، بفے سسٹم بول کر کے آج ایک مہمان کی تکریم کے بجائے توہین کر رہے ہیں آپ۔ مہمان کے لیے ایمان کا معاملہ یہ ہے کہ اب اس کی عزت کرائے، اس کو بٹھا کر کھلائیں آپ۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، حدیث میں آتا ہے ایمان کا معاملہ ہے، اگر آپ کو اللہ پر اور آخرت پر ایمان ہے، مہمان کی عزت کرو، بٹھا کے کھلاؤ، اس کی عزت کرو، اس کا احترام کرو۔ ہم مہمان کے ہاتھ میں پلیٹ دے دیے، بیچارہ جو ادھر سے ادھر تک گھوم کر کے بیچارہ مہمان کے کوئی عزت نہیں ہوتی، کھڑے کھڑے کھانے پر مجبور ہوتا ہے۔ یا کلون کما تاکل الانعام، ایسے کھا رہے ہیں جیسے جانور کھا رہا ہے۔ یا کلون کما تاکل الانعام، کفار کی مثال اللہ دے رہا ہے قرآن میں، جانوروں کی طرح کھاتے ہیں وہ لوگ، کھڑے کھڑے کھاتے ہیں، بسم اللہ کے بغیر کھاتے ہیں، سیدھے ہاتھ میں سے کھانے کے بجائے جو ہے بائیں ہاتھ سے کھانا پینا ایک فیشن بن گیا ہے۔ یہ سب غیر اسلامی عقائد و افکار و نظریات کا غلبہ ہے میرے دوست۔ آج کے حال دیکھیے، مسلم قوم کا حال بھی جو ہے کچھ اچھا نہیں ہے، الا ماشاء اللہ۔ سیدھے ہاتھ سے جو کام کرنے کا ہے اس میں نہیں کرتا آدمی، ہر کام میں آپ دیکھو بالکل خلاف شریعت ہی سب کچھ۔ تو میں بتا رہا تھا خاص کر ربیع الاول کے اندر یہ معاملہ، بلکہ اتنا ہی نہیں بلکہ ہر آدمی آج ایک فیشن بنا لیا ہے۔ 60 سال ہو گئے، 70 سال ہو گئے، باقاعدہ جو برتھ ڈے منا رہا ہے، مشابہت ہے یہودیوں کے ساتھ، نصارہ کے ساتھ، برتھ ڈے منانا، ویڈنگ ڈے منانا، کیا کیا ڈے منا رہے ہیں آج کل لوگ، پیرنٹس ڈے بن رہا ہے، چلڈرنس ڈے بن رہا ہے۔ تو یہ سب ایک فیشن بن گیا ہے، اسلام اس کا قائل نہیں ہے۔ آپ ڈے کے نام سے جو ہے احترام کرو، فلاں کرو۔ ذرا دیکھو غیر اسلامی تہذیب میں اولڈ ایج ہوم کے نام سے ماں باپ کو گھروں سے باہر نکال دیا جاتا ہے۔ آخری عمر میں بیچارہ جو ہے جب بچوں کی شفقتوں اور عنایتوں مہربانیوں کا محتاج ہوتا ہے، گھر سے باہر نکال دیا جاتا ہے۔ سال میں ایک بار گئے، برتھ ڈے کے نام سے جا کر کے اسے کیک دے کر آ گئے، ویڈنگ ڈے میں گئے جا کر کے، یا تہواروں کے موقع پر گئے جا کے زیارت کر لی، سمجھ کے بہت بڑا کام ہو گیا۔ اسے اس نادان کو یہ نہیں معلوم ہے ایک دن وہ بھی بوڑھا ہونے والا ہے، اسے بھی اس کے ساتھ بچے وہی کریں گے جو وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ سلوک کر رہا ہے وہ شخص۔ اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ وبالوالدین احسانا، وبالوالدین احسانا، تا دم حیات احسان کر، مرتے دم تک ان کے ساتھ رہو۔ ڈے منانا کوئی اسلامی چیز نہیں ہے میرے دوستو۔ آج فخریہ اعتبار سے میں دیکھ رہا ہوں، اس میں بلا استثناء میں اچھے اچھے گھروں کو بھی دیکھا ہوں، بظاہر دیکھنے میں نظر نہیں آتے لیکن باقاعدہ وہ لوگ جو ہے ڈے مناتے، شادی کا ہو یا جو ہے برتھ ڈے ہو، فلاں ہو فلاں ہو۔ پھر بھی دیکھو پوری باتیں عقائد کی باتیں، کتاب و سنت کی باتیں، کیا کرتے ہیں لوگ؟ یا تو لوگ ہمیں احمق سمجھ رہے ہیں، حالانکہ ہم کو معلوم ہے سب کچھ، لیکن جب عملی زندگی آتی ہے تو بچوں کے تابع ہو جاتے ہیں۔ میری بچوں کی خواہش، بلکہ شادیوں میں آج کل بے حیائی کا عالم یہ ہو گیا ہے کہ ہم جو ہے مغربی کلچر کو ایسے قبول کر رہے ہیں گویا کہ وہ شریعت ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، شادی ہوئی بھی نہیں، ایجاب و قبول ہوا بھی نہیں، صرف انگیجمنٹ، منگنی ہوئی، نسبت ہوئی، پھر اس کے بعد جو ہے تعلقات، بات چیت، ویڈیو کال، فلاں کال، یہ سب جو حرام ہے میرے دوست۔ آج جو ہے ہم لوگ جو ہیں ایسے خرافات میں آگے بڑھ رہے ہیں جو بالکل اسلامی نہیں ہے۔ جب تک ایجاب و قبول نہ ہو اس وقت تک جو ہے میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہی رہتے ہیں، جبکہ فارن کلچر میں، مغربی تہذیب کے اندر کیا ہے، لیو ان ریلیشن شپ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ دونوں مل کر میاں بیوی کی طرح رہیں گے جب تک چاہے، یہاں تک کہ بچے بھی ہو جاتے، اس کے بعد انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تو ٹھیک ہے ہم شادی کر لیں گے، ورنہ جو ہے آپ کا راستہ الگ، ہمارا راستہ الگ۔ حرام بچے، زنا سے اولاد جو ہے کثرت کے ساتھ ہیں، خاص کر غیر اسلامی تہذیبوں کے اندر۔ آپ دیکھیے نسب محفوظ نہیں رہا، تحفظ نسب اسلام چاہتا ہے، آپ کی عصمت محفوظ رہے، نسب محفوظ رہے، شریعت محفوظ رہے، آپ کے عقلیں محفوظ رہیں۔ اسلام آیا ہی ان چیزوں کی حفاظت کے واسطے، آپ کا دین محفوظ ہو، عقل محفوظ ہو، بالکل جو ہے آپ کے ہوش و حواس بالکل حفاظت کے ساتھ ہوں۔ اسی وجہ سے اللہ نے بہت ساری چیزیں حرام کی جو آپ کے ہوش و حواس کو اڑانے والی چیزیں ہیں، جیسے شراب وغیرہ ہے، یہ جوا وغیرہ ہے۔ اسلام کے ہر چیز کے پیچھے حکمتیں ہیں۔ تو لوگ جو ہیں اسلام کو سمجھ نہیں سکے، نام تو اسلامی ہے لیکن کام ہمارا غیر اسلامی ہے، اور اس وجہ سے غیر اسلامی افکار، نظریات، باطل نظریات سے ہم لوگ بہت قریب ہو گئے۔ ہم نے دین کا مذاق اڑایا میرے دوست،
دین کا مذاق ہم نے اڑایا، دینداروں کا مذاق اڑایا، داڑھیوں کا ہم نے مذاق اڑایا۔ آج نتیجہ دیکھو، جو موجودہ دور کے فتنوں میں سے جو اہم فتنہ غیر اسلامی طریقوں کو جو ہم نے پسند کیا۔ ایک زمانے میں داڑھی رکھنا عیب تھا مسلمانوں کے واسطے، خود مسلمان پسند نہیں کرتا تھا۔ آج جو ہے ایک مسلم قوم کی شناخت کے طور پر بعض لوگ جو ہیں ایسے لوگوں کو ٹارگٹ بنا کر کے زخمی کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، گولی سے بھی مار رہے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ مسلم قوم نے اپنا تشخص کو جو ہے مجروح کیا تھا شروع میں، لباس کا مذاق اڑائے، داڑھیوں کا مذاق اڑائے، پردے کا مذاق اڑائے۔ نتیجہ جو ہے آج ہم دیکھ رہے ہیں کیا حالت میں ہے، خاص کر ہندوستان کی حالت۔ بہرحال اللہ محافظ ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ دین کا مذاق نہ اڑائیں، دینداروں کا مذاق نہ اڑائیں۔ بعض مرتبہ لوگ جو ہیں دینداروں کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، دین کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ہمارے دین جو ہے اپڈیٹ نہیں ہے۔ آج کا زمانہ بہت ترقی یافتہ ہے اور ہمارا اسلام بہت پیچھے سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ اسلام قیامت تک کے لیے ہے، اس میں ہر مسائل کے حل ہیں، اس کے اندر جو ہے اپڈیٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ دین ایک کامل ہے، یہ ہر دور کے لیے ہے، ہر چیلنج کا جواب ہے اس کے پیچھے، اس کے اندر ہر چیلنج کا جواب بھی ہے۔ مرعوب ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ مرعوب ہونا جو ہے بیمار انسان کی دلیل ہے، وہ مرعوبیت کے نتیجے میں ہم جو ہے دوسروں کے ساتھ کندھے سے کندھے ملا کر چلے جاتے ہیں ہم لوگ، حالانکہ مرعوبیت نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارا دین کامل ہے، مکمل ہے، اور یہ شریعت ہر دور کے لیے ہے، اور اسلامی قانون ہر انسان کے لیے اس کے فائدے کے لیے ہی ہے۔ تو ہم نے جو ہے غیر اسلامی افکار و نظریات کو بہت اہمیت دی۔ ہم لوگ یہ سمجھ گئے کہ شریعت جو ترقی میں رکاوٹ ہے، بلکہ ہم نے صحیح عقیدے کو چھوڑ کر کے لوگوں پر اعتماد کرنا چھوڑ دیا، لوگوں پر اعتماد ہم نے کیا، اللہ کو چھوڑ دیا۔ نتیجے میں دیکھو در در کے آدمی ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ آج کل پیری مریدی کا معاملہ بڑے تیزی کے ساتھ ایک اچھا دھندا بن گیا ہے۔ پیری مریدی میں لوگ جو تباہ و برباد ہو رہے ہیں۔ اللہ اس کے رسول کی جو اطاعت اور فرما برداری ہونی چاہیے، وہ مرحلے تک آدمی وہاں پہنچتا ہی نہیں ہے۔ پہلے ان کے پاس جو ہے تصور شیخ کے نام سے ایک اہم تصور ہے۔ پہلے آپ اللہ اس کے رسول بعد میں، پہلے جو ہے آپ جس پیر کے آپ مرید ہیں، پہلے اسے اپنے تصور میں لے کر آئیں۔ کچھ کرنا ہو یا نہیں کرنا ہو، پہلے اسے سوچیں آپ، پھر اس کے بعد آپ آگے بڑھنا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ان کے گھروں میں، جیب میں، پاکٹوں میں جو ہے اپنے پیر کی تصویریں۔ شرک کس کس راستے سے آ رہا دیکھو، پیری کے نام، پیری مریدی کے نام سے، تصور شیخ کے نام سے۔ مساجد کے اندر رقص و سرور کی محفلیں قائم ہو گئی پیری مریدی میں، صوفیت کے ساتھ ساتھ۔ پرانا زمانے کا تصوف کچھ اور تھا، آج کے زمانے کا تصوف کے نام سے کچھ اور خرافات ہی آ گئے۔ قدم بوسیاں، مرد اور خواتین جو ہیں باقاعدہ آپس میں اپنے پیر کے ساتھ، اپنے بزرگ کے ساتھ معانقہ کر رہے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا میں کتنی چیزیں آ رہی ہیں، داڑھی والے مسجدوں میں اچھلتے کودتے ناچتے نظر آ رہے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ مساجد کا احترام کہاں باقی ہے؟ یہ کون سی عبادت ہے میرے دوست؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ شیطان جو ہے بہت خوش ہے، خاص کر اہل تصوف کے ذریعے سے، اس لیے کہ دین میں دراڑیں جو ہیں عبادات کے نام سے قائم ہو گئی۔ بزرگوں کی بزرگی کے نام سے جو شیطان جو ہے خوش ہو کر لوگوں کے دین کو اور عقائد کو بگاڑ دیا۔ میرے دوست، آپ کا پورا عقیدہ کیا ہو؟ اللہ کی ذات پر بھروسہ ہو، ایمان ہو، توکل ہو، اسی کے لیے ہر عبادت ہو، جیسے ہم شروع سے جو بتایا میں، اس سے ہٹ کر اب جو چل رہا ہے یہ سب باطل افکار و نظریات میں دین کے نام سے خرافات آ گئے۔ خرافاتی خرافات، بدعمال، بدعقیدگی، خصوصاً ایسے افکار و نظریات، کیا بولوں، کیا عقیدے کیا بولوں، غیب دان تصور کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں یہ خیال رکھنا کہ وہ غیب کا علم رکھتے ہیں۔ غیب کا علم کسی کے پاس نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ لو کنت عالم الغیب لاستکثرت من الخیر، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر مجھے غیب کا علم ہوتا نا، بہت ساری بھلائیاں میں جلدی جلدی جمع کر لیتا۔ لاستکثرت من الخیر، غیب کا علم صرف اللہ کے پاس۔
کسی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ سب کچھ جانتے ہیں، وہ سب کچھ ہمارا صحیح کر دیں گے، یہ سب بالکل غلط بات ہے۔ بعض مرتبہ ہم کسی سے سفارش کے لیے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ چاہے تو میرا کام ہو جاتا، آپ چاہے تو، یہ بھی شرکیہ جملہ میرے دوست۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، جو ہوگا، جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا، آپ کے چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ کسی سے تعاون لے رہے ہیں، الگ غلط بات نہیں ہے، آپ کسی سے جو ہے مدد کے لیے، تعاون کے لیے آپ جو کسی کو استعمال کر رہے ہیں، لیکن عقیدہ یہ رکھو جو ہوگا اللہ کی مرضی سے ہوگا، اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا، آپ کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، اور میرے جو چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، کہ آپ جو ہے ہمارے لیے سب کچھ ہیں، یا ڈاکٹر کے پاس جا کے بولو گے آپ میری جان بچا لو، یا ڈاکٹر بولے کہ جو ہے منٹوں میں اس کی جان جانے والی تھی، میں جو ہے اسے صحیح وقت پر پہنچ گئے، صحیح ٹریٹمنٹ کر دیا، میں صحیح علاج کر دیا، بولتے علاج آپ کرے بھائی، لیکن شفا کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ تو یاد رکھو ہر معاملے میں ہمیں جو ہے خصوصاً اللہ کے بارے میں اپنا عقیدہ صحیح رکھنا ہے۔ دھاگوں پر بھروسہ ہو گیا ہماری قوم کا، تعویذوں پر بھروسہ ہو گیا ہماری قوم کا، کیسی کیسی چیزوں سے ہم لوگ جو ہیں اعتقادی کمزوریوں میں گرفتار ہوئے کہ صحیح افکار، صحیح نظریات سے محروم ہوتے چلے گئے۔ نہ اللہ کے بارے میں کما حق ہو، جو ہے جو معلومات ہونی چاہیے، جو عقیدہ ہونا چاہیے، وہ عقیدہ ہے ہماری قوم کا، نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت ہے نبوت اور رسالت کے ساتھ ساتھ آپ کی عبدیت کا جو معاملہ ہے، ختم نبوت کا جو معاملہ ہے، یہ سب جو ہے مسلم قوم اس معاملے میں بہت پیچھے ہو گئے، الا ماشاء اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، آپ کے بعد کوئی رسول نہیں۔ معاملہ جو ہے نبوت کا، رسالت کا سب سے اہم ہے۔ قادیانیت کے معاملے میں آپ یاد رکھو کہ مرزا غلام محمد قادیانی کے فتنے آج بھی باقاعدہ، اس کے ایجنٹ ہر جگہ میں آج بھی ہیں، ہر جگہ میں جو ہیں موجود ہیں، اور بھولے بھالے مسلمان جن کو صحیح معلومات نہیں ہیں ان کے پیچھے بھاگتے جا رہے ہیں۔ بس اللہ حفاظت فرمائے۔ خاص کر ہمارے اس پروگرام کے ذریعے سے ہمیں بس قوم کو جو ہے جگانا ہے، بیدار کرنا، یہ مقصود ہے، کسی کو مجروح کرنا مقصود نہیں ہے، صحیح باتیں پہنچانا ہمارا کام ہے۔ ہم جو ہے خیر خواہانہ انداز میں ہم چاہتے ہیں کہ ہماری قوم سدھر جائے، ہماری قوم کے عقائد سدھر جائیں، ان کے خیالات صحیح ہو جائیں، ان کی عبادتیں صحیح ہو جائیں، اس لیے کہ جب ہمارا عقیدہ خراب ہوگا ساری عبادتیں بیکار ہو جائیں گی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ سب سے اہم گناہ جو ہے شرک ہے میرے دوست۔ شرک کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ بغاوت ہے، جو اللہ کو ناپسندیدہ چیز ہے۔ بلکہ شرک کے بعد ایک سب سے بڑی مصیبت ہمارے پاس یہ بھی آ گئی ہے، شرک اصغر کے نام سے ریاکاری، دکھاوا، شہرت طلبی آ گئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، دیکھیے بعض مرتبہ عبادتوں میں بھی کیسے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک، من تصدق یرائی فقد اشرک، من صام یرائی فقد اشرک۔ نماز پڑھا دکھاوے کے واسطے، اس نے شرک کیا تاکہ لوگ مجھے نمازی کہیں، روزہ رکھا تاکہ لوگ مجھے نمازی بولیں، صدقہ و خیرات بھی کیا تاکہ لوگ مجھے حاتم طائی کہیں۔ اس نے شرک کیا، نیتوں میں ذرا فرق پیدا ہوا، معاملہ بگڑ گیا، وہ کام جو اللہ کے لیے ہونے کے بجائے شرکیہ کام ہو گیا۔ میرے دوست، آپ کو سب سے اہم چیز میں جو بتا رہا ہوں، اخلاص سے نیت کی کوشش کیجیے، ہر عمل اللہ کے لیے کیجیے۔ کتے کو پانی پلا کر ایک آدمی جو جنت میں جا رہا ہے، محض وجہ کیا ہے؟ اللہ کی رضامندی ہے بس۔ ایک مخلوق کو باندھ کے رکھے، بلی کو بھوکی رکھ کر کے کھلائے پلائے بغیر جو باندھ کے رکھی، ایک عابدہ زاہدہ عبادت گزار عورت، لیکن جہنم میں جا رہی ہے مخلوق کو ستا کر کے۔ میرے دوست، ہمارے اسلام کا خلاصہ اگر دو لفظوں میں اگر آپ پوچھیں گے تو بتاؤں، خالق کی عبادت، مخلوق کی خدمت۔ خالق کی عبادت کا ما حق ہو کرنا، عبادت وہی کرنا جو اسے پسند ہے، اس کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، رسول کا حکم ہے۔ اس طریقے سے ہٹ کر جو کام آپ کریں گے عبادت سمجھ کر، ثواب سمجھ کر، وہ ثواب نہیں ہے بھائی۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، فرمایا جو کام آپ ہماری شریعت سے ہٹ کر رہے ہیں آپ کے منہ پر مار دیا جائے گا، فرمایا۔ اور دوسری طرف
آپ کا ہر عمل للہ فی اللہ، اللہ کے لیے ہو، اللہ کے رسول کی شریعت کے مطابق ہو، تب چل کر کے وہ عمل عند اللہ مقبول ہوگا۔ آپ ہزار جو ہے کچھ بھی کر لیں، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، دیکھیے کتنی اہم حدیث ہے، وہ سب کے لیے اس میں بہت تنبیہ ہے، علماء کے لیے بھی، اصحاب خیر حضرات کے لیے بھی، مجاہدین کے لیے بھی، جنہوں نے دین کے راستے میں اپنی جان وقف کی تھی۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اول من تسعر بہم النار، سب سے پہلے جو جہنم میں پھینکے جائیں گے، ڈھکیلے جائیں گے، دھکے مار مار کے جنہوں جہنم میں بھیجا جائے گا، وہ علماء حضرات بھی ہوں گے، جنہوں نے علم تو حاصل کیا، قرآن تو پڑھا، محض اس لیے پڑھا تاکہ لوگ انہیں قاری کہیں، عالم کہیں، قاضی کہیں، مفتی کہیں، دنیا میں لوگ ان کی عزت کریں۔ تو کہا جائے گا قیامت دن، فقط خیل، آپ جو چاہ رہے تھے وہ تو ہو گیا بھائی، لیکن آپ کے لیے یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ دوسرا وہ مالدار شخص جو مال خرچ ہی کرتا رہا، محض اس لیے خرچ کیا کہ لوگ کہیں کہ بڑا دیالو تھا آدمی، بڑا سخی تھا یہ شخص، لوگوں کے پاس نام سننا چاہ رہا تھا کہ آپ کو تو دنیا والوں نے سب کچھ کہہ دیا جو آپ چاہ رہے تھے، لیکن آپ کے لیے کچھ بھی نہیں۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں آج ہمارے معاشرے میں، مثال کے طور پر یہ مسجد ہے، یہاں ایک ہاؤس کی ضرورت ہے، میں ہاؤس بنا کے دوں گا اس شرط پر کہ ہم میرا نام آنا چاہیے، ہمارے والد صاحب کا نام آنا چاہیے۔ ریاکاری ہے، دکھاوا ہے۔ تو مال تو خرچ کر رہے ہیں، آپ چاہ رہے ہیں کیا؟ آپ کا نام باقی رہے، نام رہے وہاں، تب میں یہ کام کروں گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تیسرا آدمی جان تو دیا اسی کے راستے میں جس نے پیدا کیا تھا، لیکن نتیجہ کیا ہے؟ حاصل کچھ بھی نہیں، تاکہ لوگ اسے پہلوان کہیں، لڑتا رہا، جان بھی دے دیا، یہاں تو وہ بھی نہیں جو کچھ باقی رہے، سب کچھ دے دیا اللہ کے راستے میں، تن من دھن کے ساتھ قربان بھی ہو گیا، لیکن کیا ہے؟ مقصد اس کا صحیح نہیں تھا۔ یہ ہے خاص کر معاملہ، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہوا، سب کچھ صحیح، لیکن مقصد کیا ہے آپ کا؟ نیت کیا تھی؟ لوگ پہلوان کہیں، حاصل تو ہوا لیکن فائدہ کچھ بھی نہیں۔ دوستوں، آج کے زمانے میں سب سے اہم چیز اخلاص نیت، للہیت، عمل ہو رہا ہے، ایسا نہیں کہ نہیں، پہلے سے بنسبت آج کے زمانے میں مسجدیں آباد تو ہیں، لیکن اخلاص کی کمی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابعت کی کمی ہے، قانون شریعت پر عمل کم ہے، اور ہمارے افکار نظریات میں بہت کچھ تبدیلیاں آ گئی ہیں۔ اس لیے میں اس مختصر وقت میں 2-4 باتیں آپ کے سامنے رکھا، اصلاح کی نیت سے رکھا، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق آپ کے سامنے ساری باتیں رکھا، تاکہ میں بھی عند اللہ جواب مجھے بھی دینا ہے، آپ کو بھی جواب دینا ہے، اور جو سن رہے ہیں ہمارے اس پروگرام کو، اصلاح کے خاطر یہ ساری باتیں سنیے۔ دین نام ہے خیر خواہی کا، الدین والنصیحہ۔ قالوا لمن یا رسول اللہ؟ قال للہ ولرسولہ ولکتابہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم، کہ دین خیر خواہی کا نام ہے۔ جب صحابہ نے پوچھا کس کی خیر خواہی؟ اللہ کے لیے، رسول کے لیے، اللہ کی کتاب کے لیے، عامت المسلمین کے لیے، سب کے لیے خیر خواہی کرنا ہی دین نام ہے اس کا۔ اسی بنیاد پر یہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی۔ اللہ مجھے بھی اخلاص نصیب فرمائے، آپ کو بھی اخلاص نیت کی توفیق نصیب فرمائے، جو ہم سنتے ہیں اور اس پر اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری امت کو ہر قسم کے خرافات سے محفوظ رکھے، اور مرتے ہوئے اخلاص نیت کے ساتھ کلمہ کی موت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب۔